بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاسمی یوٹیوب چینل، میں ہوں کوثر قائم خانی. آج آلموسٹ 8-9 دن بعد آپ سے دوبارہ رابطے میں آیا ہوں. آپ کو جیسے سب کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں زیادہ تھی تو میں بھی گھومنے نکل گیا. موسم بھی اچھا تھا اور اس اچھے موسم کے ساتھ بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ پریشر بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے تقریباً جب یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تھا تو شروع کے چند دنوں میں نے ایک بات بڑی اہم کہی تھی کہ پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ دنیا پہ اگلی ورلڈ پاور کس نے بننا ہے. کیا امریکہ اس کو ریٹین کرے گا جو اس کا اسٹیٹس ہے ایز اے سپر پاور، یا ایک نئی پاور ایمرج ہوگی دنیا میں جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں چائنا کی صورت میں. لیکن جو بھی بنے گا اس کا راستہ پاکستان سے جاتا ہے اور تقریباً لائنز ڈرون ہیں. چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا سب سے گولڈن جو پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے اور اس کا سینٹر ہب ہے وہ پاکستان ہے. اس پیرائی کے اندر میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ مشکلات بھی بہت آئیں گی. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ جو پوٹینشل ہے وہ بہت گریٹ پوٹینشل دکھنے میں آ رہا ہے، لیکن ساتھ میں جو اسٹیٹس کو جب بریک ہوتا ہے تو رکاوٹیں زبردستی کریٹ کی جاتی ہیں. میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. فیٹف کی صورت میں ہم نے دیکھا غیر ضروری الزامات. پھر پیگاسس ایک جو ایپ ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان ان کالڈ فور ایک ایونٹ ہوا جس میں ہندوستان ٹرائی کر رہا ہے ہمارے بے تحاشا امپورٹنٹ لوگوں کے پرسنل موبائل کے ذریعے ہیک کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، ہماری پارلیمنٹ، پرائم منسٹر پاکستان تک کو کہ موبائل کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر پاکستان نے بہت اسٹرانگ ایکشن بھی لیا ہے اور مزید لینے جا رہا ہے. خیر یہ مشکلات ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اور جو ریزالو ہے ہماری ریاست کا جس میں حکومت پاکستان، لیڈرشپ عمران خان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں سول آرم فورسز سب ایک پیج کے اوپر ہیں جو ایک بہت اچھی چیز ہے. ہمارا ماضی کے اندر پرابلم یہی رہا ہے کہ ایک خاص میڈیا کے ذریعے تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کوئی دو الگ الگ اینٹیٹی ہیں اور بدقسمتی سے ماضی میں ایسا بھی تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ادارے مل کر ہینڈ ان ہینڈ کام کر رہے ہیں تو اس کے پازیٹیو رزلٹ بھی ہمیں مل رہے ہیں. اور دنیا بھر کے اندر ادارے اسٹیٹ کے، ریاست کے کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور سب سے مضبوط آرگن ہوتے ہیں اور انہیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک لبرل اپروچ بنا کر جرنلزم نے ایک نئی نہج پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کوشش کی کہ اس کو مزید بڑھاوا دیا. وہ اس میں کمی آئی ہے تو پاکستان ماشاءاللہ سے بہت اچھی گینز ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب ان دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر کا ایک بہت اہم ایونٹ تھا جس کے اوپر آپ لوگ سب سن ہی چکے ہیں. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، میں امپورٹنٹ ایشو پہ بات کروں گا. جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو سروے تھے اس کے مطابق پی ٹی آئی ایک کلیئر وکٹری اس نے حاصل کی ہے. 45 میں سے 25 سیٹیں ان آفیشیل جو رزلٹ ابھی تک بتا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی نے حکومت بنانے کے لیے اس کے پاس ایک اچھی میجورٹی موجود ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل تک اور یہ نئی حکومت فارم ہونے تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی کشمیر کے اندر. پرائم منسٹر مسلم لیگ نون کا تھا جو خود بھی ہار چکے ہیں اور جو سب سے زیادہ میجورٹی والی پارٹی تھی وہ اب 3rd پوزیشن پہ چلی گئی ہے. پہلی پوزیشن سے پی ٹی آئی سے تو ہاری ہے لیکن پیپلز پارٹی سے بھی وہ ہارے ہیں. تو انہوں نے تقریباً 6 سیٹیں لی ہیں، پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں لی ہیں اور 25 سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی موومنٹ ہے اور بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے جس کے ڈنکے یا جس کی آواز کی گونج دہلی تک پہنچی ہے. پورا انڈیا پریشان ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کیونکہ پہلے ہی عمران خان نے کنٹینیوسلی اگر آپ دیکھیں تو ایک تسلسل کے ساتھ انڈیا کے اوپر، مودی کے اوپر دباؤ رکھا ہے
اور مودی کو جس طرح سے انہوں نے مشابہت دی ہے ہٹلر سے، اور آر ایس ایس کو جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے عمران خان نے، وہ اب پریشانی کا باعث بن رہا ہے بی جے پی کے لیے، مودی کے لیے. اور یہ کسی بھی حالت میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی پارٹی آزاد کشمیر میں الیکشن جیتے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں پہلے ہی انڈیا جو نئے قانون لے کے آیا اس کے حوالے سے ایکسیپٹنس نہیں ہے، ایک ماشاء اللہ ٹائپ کا، یا پابندیاں سخت کی ہوئی ہیں، وہ پریشر چل رہا ہے. اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے جو کشمیر میں وہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو انڈین کشمیر میں ہے، جس کا ہم نے ثبوت دیکھا کہ ایک بالکل نابلد، میں کہوں گا بچکانہ حرکت کی ہے ایک مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے گجرانوالہ سے، جو الیکشن لڑ رہے تھے، ابھی رزلٹ آئے نہیں تھے، اور وہ ہمارے گھر میں الیکشن لڑ کے تعریف کر رہا ہے انڈیا کی، مودی کی، وہ مودی کو پکارنے کی باتیں کر رہا ہے. انتہائی شرمناک حرکت ہے، اور کیوں نہ ہوگی کہ جب اس کا اپنا لیڈر میاں نواز شریف انگلینڈ کے اندر محب اللہ حمد اللہ محب کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے، جس نے پاکستان کے لیے وہ جو الفاظ استعمال کیے، مجھے تو دہراتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ میری دھرتی کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ حمداللہ محب نے ادا کیے، جس کا آفیشلی فورن آفس نے، ریاست پاکستان نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ افغانستان سے ہر لحاظ پہ ہم تعاون ضرور کریں گے، لیکن حمداللہ محب کے ساتھ ہم کوئی بھی رابطہ نہیں رکھیں گے. اس شخص سے میاں نواز شریف نے انگلینڈ میں ملاقات کی ہے. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے پورے پاکستان ریاست کے ساتھ بغاوت کی ہے، ان کے مینڈیٹ کو للکارا ہے، اور ہم اس شخص سے ملاقات کی ہے جو نون ہے انڈیا کی ایجنسیز کے لیے کام کرنے والا، جو را کے لیے اس کے تعلقات سب کو آشکار ہیں. اس کے باوجود میاں نواز شریف اس اہم موقع پر انہوں نے ملاقات کی، اور وہ پبلک تصویریں ہوئی ہیں. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. میاں نواز شریف اپنے کارڈ کھیل چکے. میاں نواز شریف خود بھی جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا پاکستان کی سیاست میں چیپٹر آئندہ کے لیے بند ہو چکا ہے. اب رہی سے ہی تھوڑی بہت کوشش تھی، تو وہ کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے اپنی اولاد کو اپنی جگہ پر اس پارٹی مسلم لیگ نون، جو کہ ایک ہماری قدیم ترین پارٹی ہے، پاکستان بنانے والی پارٹی ہے، مسلم لیگ ناٹ نون، لیکن پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، قائد اعظم کی پارٹی ہے. اس کی سربراہی نواز شریف جانتے ہیں کہ میں تو نہیں بن سکتا، لیکن میری بیٹی کو یا میں اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کی سربراہی سونپ دوں. لیکن مریم نواز نے جتنا بھونڈے انداز میں یہ کمپین چلائی ہے کشمیر کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے مریم نواز کا، کہ جب تک مریم نواز مین لیڈ کریں گی ایز اے اپوزیشن لیڈر، تو اس کا فائدہ مسلم لیگ کو تو شاید نہیں ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کو ضرور ہوگا. تو میں ذاتی طور پہ میری تجویز عمران خان کو یہی ہے کہ مریم نواز کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں افغانستان کی صورتحال پہ، کہ افغانستان میں ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے خبر ریلیز ہوئی ہے کہ 46 افغان فوجی انہوں نے پناہ لی ہے پاکستان بارڈر پر. پاکستان آرمی سے ریکویسٹ کی ہے، اور پھر اس کی تصدیق کرنے کے بعد پاکستان حکومت نے افغان ہائی اپ سے بات کرنے کے بعد انہیں ریفیوج دیا ہے. انہیں اپنے چونکہ وہ جو بارڈر پہ ان کی پوسٹ تھی وہ سسٹین نہیں کر پا رہے تھے طالبان کے اگینسٹ. اگر اس کو آپ جوڑیں گے تو کچھ دن پہلے جو بائیڈن نے، امریکی صدر نے، ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کے پاس 3 لاکھ ٹرینڈ فوجی ہیں. اور ٹرینڈ کس نے کی ہیں؟ امریکی اور ان کے نیٹو حمایتی جو 20 سال سے افغانستان میں مقیم تھے، جدید صلاحیتوں کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ. ان کے تربیت یافتہ 3 لاکھ فوجی افغانستان کے موجود ہیں، اور وہ طالبان کو بہت آسانی سے ہینڈل کر لیں گے. یہ ان کی تعداد بھی ان سے 1/4 کے قریب ہے، اور وہ فزیکلی، مینٹلی، اسٹریٹجیکلی وہ اتنے ٹرین نہیں ہیں جتنے افغان فوج ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی
بگرام بیس چھوڑا ہے، تو جس تیزی کے ساتھ طالبان نے افغانستان کے ایک بڑے حصے کے اوپر، ان کا کلیم 90% ہے، اگر اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی کر لی جائے تو 70% سے زائد علاقہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اب 1 جولائی کو 35 افغان فوجی اپنی پوسٹیں چھوڑ کر پاکستان میں پناہ لی تھی، جنہیں پاکستان نے اسموتھلی ایک ڈگنیٹی آنر کے ساتھ افغانستان حکومت کے حوالے کر دیا۔ ابھی یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے کہ 5 افسر سمیت 46 افغان فوجی وہ طالبان کے خوف سے پاکستان بارڈر میں اجازت لے کر داخل ہوئے ہیں پناہ کے لیے، اور پاکستان نے ہمیشہ افغان کاز کو، افغان اب علاقے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے مثبت ہمیشہ ہاتھ بڑھایا ہے۔ تو پاکستان نے پھر ان 46 فوجیوں کو نہ صرف پناہ دی ہے، انہیں خوراک دی، انہیں طبی سہولتیں فراہم کی، اور حکومت افغانستان کو رابطہ کیا ہے کہ بالکل عزت کے ساتھ انہیں بھی واپس بھیج دیا جائے گا۔ آلموسٹ ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان کے سراؤنڈنگ میں لینڈ لاک کنٹری ہے، تقریباً بارڈر ایریا پہ موسٹ آف دا ایریا وہ طالبان کے انڈر ہے، اور سوائے کیپٹل کے اور کچھ پروونشل کیپٹلز ہیں وہاں پر ان کی حکومت ضرور قائم ہے، لیکن اشرف غنی کی، لیکن ان کی لاجسٹک پرابلم ہے، کیونکہ باقی طرف سے وہ گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں طالبان، تو ان کا لاجسٹک، خوراک تو یہ ویسے ہی سرنڈر کر جائیں گے جب تھوڑا بہت، میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجیکلی طالبان ابھی زیادہ وہ پریشر ڈال نہیں رہے بڑے شہروں پر۔ تو یہ تو ہماری صورتحال ہے افغانستان کے حوالے سے۔ تو ایک چیز اچھی جو نظر آ رہی ہے، میں جو اسٹریٹجیکلی میں خود تقریباً کافی عرصے افغان بارڈر کے اوپر میں سرو بھی کر چکا ہوں، اس علاقے سے کسی حد تک واقف بھی ہوں، تو جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے آگے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو مشرقی بارڈر ہے اور مغربی بارڈر ہے، ابھی مسائل ضرور ہیں، لیکن آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت اچھا رسپانس وہاں سے ملے گا۔ اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو سی پیک، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نارتھ سے جو جڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں ازبکستان میں اور رشیا کے ساتھ، تو یہ سمندر تک رسائی جو یہ ایریا سنٹرل ایشیا کا ہے، یہ ایک بہت فائنینشیل ہیلپ ثابت ہوگا، فائنینشیل اسٹرینتھ مضبوط کرے گا پاکستان کی۔ تو یہ مشکلات ابھی ہیں، امیجیٹ آپ کو فائدے بھی نظر آئیں گے اور آبسٹیکلز بھی آئیں گی، لیکن جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی۔ صرف ضرورت ہے تو ہم پاکستانیوں کو متحد رہنے کی ہے، اور ہمارے اندر جو گندی مچھلیاں ہیں انہیں صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں بات کرتا ہوں، آج کافی چھٹیوں کے بعد پہلا دن تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، جو مارکیٹ بہت پازیٹیو نوٹ پر کھلی، تقریباً 163 پوائنٹ پلس تک گئی اور کافی دیر تک رہی، لیکن سیکنڈ ہاف میں سیلنگ پریشر آیا ہے، اور آخر میں مارکیٹ 120 پوائنٹ پر بند ہوئی ہے۔ اور ہمارا مارکیٹ دھیان اگر آج صبح کے طور پہ دیکھیں تو ہم بھی پازیٹیو بلش تھے، اور یہی ہم نے کہا تھا کہ اگر مارکیٹ ڈپ لیتی ہے تو اٹس این اپرچونٹی کہ آپ اچھے ویلیو بلو چپ شیئر ایکومولیٹ کریں۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے پاکستان کی صورتحال ہے، ڈیلی بیسس پہ، بلکہ میں کہوں گا گھنٹوں کی بیسس پہ سچویشن میں چینجز آتی ہیں، تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس پہ بالکل صبر و تحمل سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے فٹ سٹیپ پہ چل رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہم سب مل کر کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔